بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دو اہم حدیث پر روشنی ڈالیں گے، ایک جھوٹ بولنے کے بارے میں اور دوسری غیبت کے بارے میں، تاکہ ہم نہ صرف اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں بلکہ اپنے اعمال میں بھی اصلاح کریں۔ حدیث نمبر 1، جھوٹ بولنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جھوٹ بولنے والے کی زبان اتنی لمبی کر دی جائے گی کہ وہ گردن کے پیچھے تک کھنچ جائے گی اور اس عذاب کا مزہ چکھے گا۔ مسند احمد۔ وجاہت: یہ حدیث جھوٹ بولنے کا گناہ بہت بڑا، بے حد گمبھیر اور سخت انجام والا ہے۔ یہ صرف دنیاوی برائی نہیں بلکہ ایسا عمل ہے جس کی سزا آخرت تک مقرر ہے۔ زبان کی طاقت اور خاموشی کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص اپنے ہی وجہ کے ذریعے عذاب پائے گا۔ ہمیں ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اپنانا چاہیے، یہی سلامتی اور کامیابی کا راستہ ہے۔ حدیث نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یہی غیبت ہے۔ کہا گیا، اگر میرے بھائی میں وہی بات موجود ہو جو میں کر رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر میرے بھائی میں وہی بات موجود ہو جو میں کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر جھوٹ بولا، یعنی بہتان کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2589۔ وجاہت: یہ حدیث غیبت کی حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، انتہائی گھٹیا اور نفرت انگیز عمل۔ جیسے مردہ کا گوشت کھانا قابل تصور نہیں، ویسے ہی غیبت کرنا بھی مومن کے لیے ناقابل برداشت ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے اور غیبت، چغلی اور برائی سے بچنا چاہیے۔ یہ اعمال نہ صرف دوسرے کی عزت کو مجروح کرتی ہے بلکہ عبادت کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان دونوں نصیحتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جھوٹ اور غیبت بظاہر چھوٹے گناہ لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ آخرت کے سخت عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سچائی کو اپنائیں، توبہ کریں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ کامیاب وہی ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔